اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے پھر موقع عطا فرمایا اور زندگی عطا فرمائی اور شوق، ذوق، توفیق یہ سب عطا فرمایا۔ تعلیم کی مجلس میں ہم سب شرکت کے لیے موجود ہوئے۔ آج کی تعلیم کی مجلس یہ جائزے کی مجلس ہے اور اس مجلس میں 30واں حلقہ، مجلس کا 30واں حلقہ سے لے کر 50واں حلقہ تک کا جائزہ لیا جائے گا کہ ہم نے اس درمیان کون کون سی حدیث شریفہ پڑھی گئی، کون کون سے قرآنی احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم ہوئی اور کیا کیا ہمیں کس چیز سے منع کیا گیا اور کس چیز پہ ہمیں کھڑا کیا گیا، اس تعلیم کے ذریعے کیا کیا نصیحتیں کی گئیں اور جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہوا، مگر اس پر عملی جامہ کہاں تک ہم اور ہمارے شرکا نے عملی جامہ پہنا۔ اصل بات اس کی ہے کہ علم اور عمل دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم عمل کے بغیر دھورا اور عمل علم کے بغیر ادھورا، اس لیے دونوں کا چولی اور دامن میں جس طرح سے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کا ساتھ مانا گیا ہے۔ تو اس جائزے کی مجلس میں الحمدللہ ہم ایک حلقہ کے بارے میں مختصر بات کرتے ہیں۔ ایک مجلس کا حلقہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکموں پہ، ایک اشاروں پہ، ایک سنتوں پہ لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اس ایپیسوڈ سے اور اس تعلیمی حلقے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکموں پہ اور ایک سنتوں پہ ہم پوری امت تھی اور خود اس مجلس میں شرکت کرنے والے شرکا، تو ہماری ذات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکموں پر، ایک سنتوں پر لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بن جائیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور سینے پہ بھی مشق کا نشان آ گیا، انہیں غلام کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے بھی بہتر تحفہ عطا فرمایا اور کہا علی رضی اللہ عنہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر، کیا تم کو اس سے بھی بہترین تحفہ نہ عطا کروں، اس سے بھی بہترین چیزیں نہ دوں، بلکہ تم جب فرض نماز ادا کر لو تو اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور کہیں کہیں پر یہ روایت ملتی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو اور پھر اگلی مجلس میں عمل سے پہلے نیت کو دیکھیں، عمل سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے نیت کو دیکھنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس سے پہلے خود کو دیکھ لیں، خود میں جھانک لیں کہ کوئی ریاکاری تو ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہے۔ پھر جب وہ عمل آدھا پورا ہو جائے
تو پھر اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور جب وہ عمل ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ریاکاری تو ہمارے ساتھ نہیں آ گئی، اس عمل میں ریاکاری تو شامل نہیں ہو گئی۔ جو گھن کی طرح سے جو اناج کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری ختم کر دے گی۔ لہٰذا اس ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں منہمک رہنا ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جب بندہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی سے اظہار کر دو، اظہار خیال کر دو کہ اے بھائی ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جنت کی ضمانت لے لو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی جس نے حفاظت کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنت کی ضمانت اس کی دیتے ہیں۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہی تو دعوت کا کام ہے کہ ہم یہی تو ایسی دعوت کے ان کاموں میں منہمک رہنا ہے۔ عبادت کے بعد بچے ہوئے وقتوں کو دعوت کے کاموں میں لگانا ہے، اور ہم ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے تاکہ وہ نیکی ہمارے اندر اترے، اور سماج میں جب دیکھیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہو اور ہمارے اختیار میں ہے تو ہم ان برائی کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ وہ برائی ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی طاقت سے کسی ہوتی ہوئی برائی کو روک لو تو یہ اول درجہ کا ایمان ہے، اگر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو زبان سے برا کہو، اور یہ دوئم درجہ کا ایمان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ دونوں نہ کر سکو تو اس برائی والی جگہ سے ہٹ جاؤ کیونکہ تم وہاں مجبور ہو، اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آخر مدینہ منورہ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کے خاندان کا کون بندہ ساتھ تھا، اور ان کی شہادت کہ ان کو مسلح بنایا گیا، ہاتھ کہ ان کے آنکھ ناک کان کاٹ لیے گئے اور جگر کو دل کو نکال لیا گیا، تو کس قدر تکلیف دہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضمحل ہو کر زار و قطار رو پڑے۔ قبر میں سوال ہوگا، قبر میں اللہ پوچھے گا، بول تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اناج کی منڈی میں گئے اور دیکھا کہ اناج پانی سے تر ہے، تو ہمیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز پر کریں، سنت طریقے سے کریں، دنیاوی ڈھنگ سے نہ کریں۔ تو ایسا کرنے سے مسلمانوں پر سے دوسروں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، بلکہ اٹھ بھی گیا ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح لازم ہے کہ ہم سب اپنے زندگی میں جب کبھی تجارت کریں تو خالص سنت طرز پر تجارت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نرم دل نہ ہوتے تو ساتھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ اعمال سے نہیں اکتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی مجلس میں بتایا کہ اپنے اعمال سے نہیں اکتانا چاہیے، بلکہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں مستقل اس اعمال کو آپ کرتے رہیں، اور مستقل کرتے رہیں، بلکہ وہ عمل اگر تھوڑا سا بھی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہی صحیح مسلسل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے کہ کبھی تو بہت کر لیا اور کبھی کم کر لیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر تنزل اس طرح شروع ہوا کہ انہیں منع کیا جاتا تھا کہ یہ منکرات کا کام نہ کریں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے اور منکرات کا کام کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے جو لوگ داعی تھے دعوت دیتے تھے وہ بھی ان کے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں شامل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل پر تنزلی آ گئی۔ تو یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں،
اخلاص کے تو فائدے یہ ہیں کہ تینوں ساتھی نے اپنے اپنے اعمال اخلاص والے پیش کیے اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ گیا اور تینوں ساتھی باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ نفاق سے اس طرح سے بری ہو گیا کہ بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 40 دن کی یعنی 200 وقت کی نماز مسلسل امام صاحب کے پیچھے تکبیر اولیٰ میں پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ کہ جس وقت امام صاحب تکبیر کہے تو آپ کی بھی تکبیر ہو۔ تو ایسی نماز اگر مسلسل 40 دن کی یعنی 200 وقتوں کی پڑھی گئی، بیچ میں کوئی ٹوٹ نہیں، تو 2 فائدے بتائے گئے ہیں، اس کے 2 فضائل ہیں۔ ایک یہ تو بندہ نفاق سے بری ہو جائے گا، یعنی منافق ہو کر نہیں مرے گا، نفاق اس کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جہنم سے اس کی خلاصی ہو جائے گی، جو جہنم سے بچ گیا لہٰذا وہ جنتی ہو گیا۔ تو ہم بھی اس کی حتی المقدور کوشش کریں کہ گھر پر تو ناممکن ہے، لیکن ایسا ہے کہ جماعت وغیرہ میں نکل کر اس طرح سے 40 دن کی نماز کو مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ 2 پروانے ہمیں بھی دے دیں گے۔ کچھ صفات کی باتیں بھی ہوئی ہیں، ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے بہت ساری صفات سیکھی تھیں، اور چند صفات ایسی ہیں جس پر دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اخلاص نیت ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، اور دعوت اللہ ہے، اور پرہیز کے طور پر لایعنی باتوں سے پرہیز ہے۔ ایمان دراصل عظیم الشان دولت ہے، جس نے بھی ایمان کو بچا کر رائی کے دانہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے پورے کامیاب عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا سے 10 بڑی دنیا جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے جب ہم بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، ہم سن شعور کو پہنچے، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس سمجھ ہے، تو ہم حتی المقدور ایمان کی محنت موت تک اپنے کرتے رہیں، حتیٰ کہ ایمان رائی کے دانہ کے برابر بھی بچا کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں، جبکہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان بچانا مشکل کام ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی مجلس کے حلقے، جو اس درمیان مجلس کے حلقے لگائے گئے، اور اس میں ہمارے ساتھی، ہمارے شرکا وہ موجود ہوئے، جو شرکا اس میں موجود ہوئے، اللہ رب العزت ان کو آگے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو شرکا موجود ہوئے ہیں ان کے مختصراً نام یہ میں پڑھ رہا ہوں، سن لیا جائے۔ چاند بابو ہیں، صفی اکرم ہیں، محمد سجاد ہیں، محمد شمیم ہیں، صادق ہیں، اور صادق کے علاوہ مشاہد پرویز دربھنگہ سے ہیں، وقاص ہیں، عفان حافظ ہیں، منتہا ہیں، عمران احمد ہیں، نکھت پروین ہیں، محمد ریاض ہے، ثنا صدام ہے، محمد اعزاز، محمد غلام نبی، علی رضا، درخشاں ناز، نیہا، یاسمین، کہکشاں پروین، علی احمد، محمد علی، ذیشان علی، انعام بابو بنگڑا، فرحت پروین، شمشیر عالم، محمد فضیل دلی سے ہیں، اور محمد فضیل نے اس چینل پہ جو آپ خوبصورت تھمبنیل دیکھ رہے ہیں وہ محمد فضیل کی محنت کا نتیجہ ہے۔ افتخار شاہین پٹنہ سے اور محمد فہیم صاحب آسنسول سے، انہوں نے بھی اس مجلس میں شرکت کی ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ عارف کرکٹر یہ چینل اور پرائیویٹ یوٹیوب یہ چینل، ان دونوں چینل والوں نے بھی مسلسل اس ہر ایپیسوڈ کو یعنی ہر حلقے کی تعلیم میں شرکت کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ارسل پروین اور ارسل زماں کلکتہ سے ہیں، اور محمد اعجاز اور وکاس کمار نے جو اس ایپیسوڈ کو جو اس مجلس میں شرکت کرتے رہے ہیں، ان کا ایک سجھاؤ تھا، ان کا یہ سجھاؤ تھا
یہ اردو والے تعلیم کے حلقے یعنی یہ مذہبی حلقے انہیں کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو ان کے لیے الگ سے کوئی ایک چینل اور بھی تیار کیا جائے۔ ان کے بار بار اور مرتنجے جی ان لوگوں کے بار بار ریکویسٹ کے بعد ایک چینل کی ابتدا کی گئی ہے، اس کا نام ہے پریرنا خود کی۔ ہندی اردو کے سنگم سے ان کے مشرن سے وہ چینل چل رہا ہے جس کا نام ہے پریرنا خود کی۔ اس کے علاوہ بھی وکاس کمار صاحب اور امرجیت کمار ان لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے اور نہیں سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے ہر ایپیسوڈ کو دیکھا ہے۔ علی رضا صاحب انہوں نے بھی اظہار محبت کیا ہے، انہوں نے بھی اس تعلیم کی مجلس سے اظہار محبت کیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نعمت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے درجنوں بھائیوں کو نماز کی طرف بلایا ہوں، اللہ کی توفیق سے بہت سارے بھائی اس طرف مائل ہوئے ہیں۔ محمد جاوید صاحب نے بھی کمنٹس میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کا عزم کرتے رہیں گے، نماز کی پابندی کا عزم کرتے ہیں اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عبدالظاہر صاحب نے لکھا انشاءاللہ میں بھی نماز کی پابندی کا عزم کرتا ہوں، اپنی زندگی میں نماز قضا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اینان گمر اور چاند بابو یہ انہوں نے بھی کمنٹس کیا کہ انشاءاللہ زندگی میں اور بھی اچھائیاں لانے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو مسجد کی دعوت دینے کا عزم کرتے ہیں۔ دار اردو یہ ایک چینل ہے دار اردو اور ان کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مشورہ دیا ہے۔ محمد رمضان علی نے بھی ماشاء اللہ لکھا ہے، وسیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ میں نے آج 5 یا 6 لوگوں کو اللہ سے رشتہ بنانے کی بات کی جنہوں نے عزائم کا اظہار کیا اور خود بھی دین پر جمے رہنے کا عزم لیا ہے۔ صفی اکرم صاحب نے بھی مسجد سے نہیں ہٹنے کا عزم لیا، یہ صاحب اس مجلس میں جمتے رہے ہیں، ہر حلقہ کا ان کے ذریعے انتظار کیا جاتا ہے اور پہلا ویو ان کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی فکروں کا ان پر چاند تارے ٹانک دے، یہ میری دعا ہے۔ کلکتہ سے ارسل زمان اور ارسل پروین ہیں، وہ دونوں اس چینل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد کے حلقے میں شامل ہو کر ایک ایک حلقہ کی تعلیم کو 2 بار 3 بار سنتے ہیں۔ آئندہ بھی اللہ انہیں توفیق کی چادر میں ان دونوں کو ڈھانکے رکھے۔ ان سامعین و شائقین کے علاوہ اور بہت سارے شرکاء ہیں، ہم اپنے سارے بھائیوں سے پر امید ہیں کہ وہ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں شامل ہوتے رہیں گے اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، بھائیوں کی خوشامد کریں گے، اللہ سے ان کی دوستی کرائیں گے، پھر اللہ ان کا دوست بن جائے گا، پھر اللہ اور وہ بندے ان کے دوست بن جائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر جائزے کی مجلس 75ویں حلقے میں قائم کی جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔